الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں ان میں ایک صفت غضب ہے، غصہ، جلال، اور ایک صفت ہے رحمت، رحم، کرم، اور بھی صفتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ کبھی بندوں پر ظلم نہیں فرماتے، وہ تو بندوں کے ساتھ آسانی کا، سہولت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ ایک جگہ فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں فرماتے، وہ تو سراپا کرم ہیں، سراپا رحم ہیں۔ اسی لیے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ اللہ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، بڑا پیار ہوتا ہے، اس لیے کبھی اللہ بندوں کے ارادوں کے خلاف بھی فیصلے فرماتے ہیں، اور جب بندوں کے ارادے ٹوٹ جاتے ہیں تو اللہ کا ارادہ غالب آتا ہے۔ اللہ دیکھتے ہیں کہ بندہ کیا سوچتا ہے۔ ہمارے اساتذہ نے بتایا کہ ایک بزرگ کسی قریے میں رہتے تھے، گاؤں میں۔ اس گاؤں میں پانی کے لیے لوگ ترسنے لگے، قحط ہو گیا، زمین سے پانی نکلنا بند ہو گیا، بارشیں بند ہو گئیں۔ سارے لوگ، گاؤں والے، بستی والے، اس اللہ والے کے پاس جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ بارش کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دعا کی برکت سے ہماری بستی میں، ہمارے گاؤں میں بارش نازل فرمائے، پانی کا یہ قحط دور ہو جائے۔ اس اللہ والے نے فرمایا کہ ایک بالٹی لاؤ، پانی ڈالو، اور ایک کپڑا لاؤ۔ جب لوگوں نے یہ ساری چیزیں دیں تو اس اللہ والے نے کپڑے کو پانی میں، بالٹی میں ڈبویا اور خوب نچوڑ کے دھوپ میں سوکھنے کے لیے ڈال دیا۔ لوگ حیران ہو گئے کہ ہم بارش کی دعا چاہ رہے ہیں اور یہ دھوپ کی طلب میں، کپڑے سکھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ جو ہی وہ کپڑا سکھانے کے لیے ڈالے، زوردار بارش ہو گئی۔ بستی والوں کو تو سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اللہ والے مسکرانے لگے، فرمانے لگے کہ اللہ کو اپنے بندوں سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ اللہ جان بوجھ کر بندوں کے ارادوں کے خلاف فیصلے فرماتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ کی محبت، اللہ کی رحمت جو بندوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری امت کے لیے رحمت ہیں، اور امت کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرنے والے، دعا فرمانے والے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ کے نبی سجدہ فرمائیں گے اور اللہ کی ایسی تعریف فرمائیں گے کہ جیسے آج تک کسی نے تعریف نہ کی ہو، اور قیامت تک نہ کوئی ایسی اللہ کی تعریف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس تعریف سے خوش ہوں گے، فرمائیں گے کہ اے محمد سر اٹھائیے، پوچھئے کیا مانگتے ہیں، کیا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ امت کا بیڑا پار ہو، امت کی معافی ہو،
جنت میں داخلہ ہو، ساری چیزیں بیان فرمائیں گے۔ تو امت کے لیے تڑپ رکھنے والے، درد رکھنے والے، فکر رکھنے والے، امت کے لیے رونے والے، ویسے تو ہر نبی اپنی امت کا درد مند ہوتا ہے، فکر مند ہوتا ہے، رحم دل ہوتا ہے، ہمدرد ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی تو سب سے بڑے رحم دل تھے۔ تو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں اپنے اللہ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے، بندوں سے کے ساتھ رحم کا، آسانی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ کے نبی اپنی امت کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی جی اللہ کی جو رحمت کی صفت ہے، اس صفت کی وجہ سے جو اللہ نے آپ کے اندر رحمت کی صفت دی ہے، اس صفت کی وجہ سے آپ لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہیں، نرمی سے پیش آتے ہیں۔ تو مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ ظالم نہیں ہے، ظلم نہیں کیا اللہ نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحم دل ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی میں ہے، اللہ فرماتے ہیں میری ایک صفت غصہ اور غضب بھی ہے، جلال بھی ہے، ایک صفت جمال بھی ہے، رحم و کرم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت کی صفت غصے کی صفت پر غالب آ جاتی ہے، تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو آج شب قدر کے موقع پر مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کے قدر کی رات، شب قدر کی عبادت، لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے کئی گنا بہتر ہے۔ کیا یہ ترغیب نہیں ہے، آفر نہیں ہے اللہ کی طرف سے کہ امت کسی نہ کسی ترغیب کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کرنے والی بن جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا، اس کو اللہ تعالیٰ آدھی رات تک نفل نمازیں پڑھنے کا ثواب دیتے ہیں، اور جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا اس کو پوری رات نفل نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ علماء نے یہاں 2 وجوہات بیان فرمائی۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے سے آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب، اور فجر کی نماز پڑھنے سے باقی آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب۔ بعض علماء نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے پر آدھی رات کا ثواب، اور فجر کی نماز پڑھنے پر پوری ساری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ترغیب ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے 50 نمازیں عطا فرمائیں، تخفیف ہوتے 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 5 نمازیں رہ گئیں، لیکن ان 5 نمازوں کو پڑھنے والے کو 50 نمازوں کے پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ یہ ترغیب نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ترغیب اسی وجہ سے دی جاتی ہے کہ اللہ کو اپنے بندوں پر رحم ہے، محبت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امتیوں سے پیار ہے، محبت ہے۔ تو ایسی محبت کا ہم فائدہ کیوں نہ اٹھائیں کہ ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے افضل ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی ایک عبادت گزار کا تذکرہ فرمایا صحابہ کے سامنے کہ اس نے 1000 مہینوں تک عبادت کی۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ اتنی عبادت کی اور ہماری عمریں اتنی نہیں ہیں۔ تو یہ صورت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لو شب قدر کی عبادت ایسی ہے کہ جس میں عبادت کرنے پر 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ کا ثواب ملے گا۔ رمضان میں ایک نفل پر فرض کا ثواب، ایک فرض پر 70 فرائض کا ثواب۔ جو مسلمان گھر سے وضو کر کے مسجد کے لیے جاتا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے، فرمایا گیا کہ وہ ایسا ہے جیسے گھر میں احرام باندھ کر عمرے کے لیے جائے۔ یہ فضیلتیں ہیں، یہ آفر ہے اللہ کی طرف سے، ترغیب ہے، اس لیے کہ اللہ کو رحم ہے اپنے بندوں پر، اللہ کے نبی کو پیار ہے اپنے امتیوں سے۔ تو اس رات کا ہم فائدہ اٹھائیں، آپ بھی فائدہ اٹھائیں، عبادت کریں، اور خاص طور پر اس موقع پر جیسے اللہ نے فرمایا کہ فرشتے سلامتی کے ساتھ اترتے ہیں۔
تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، سلامتی کے ساتھ اترتے ہیں فرشتے، سلامتی پھیلاتے ہیں، سلامتی نازل کرتے ہیں، تو یہ عبادت کرنے والوں سے وہ مصافحہ کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم بھی عبادت کریں۔ اس رات میں جاگنے کی رات مشہور ہے، میں تو کہتا ہوں کہ یہ جاگنے کی نہیں، جاگ کر عبادت کرنے کی رات ہے، اس لیے عبادت کیجئے، اللہ سے معافی مانگیے۔ یہ اگر یہ بیماری ہی ہے یقیناً تو اللہ تعالی ہم سب کو اس بیماری سے نجات دے، اگر یہ اللہ کا عذاب ہے تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اگر یہ سازش ہے تو اللہ اس سازش کو بے نقاب کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ ان لوگوں نے مکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جلال اللہ کا غالب آیا اور اللہ کا فیصلہ ان کے مکر سے بھی بڑھ گیا۔ اس لیے میں لمبی چوڑی بات کرنا نہیں چاہتا، آپ کا قیمتی وقت ہے، اس لیے گزارش ہے کہ آپ اس رات کو عبادت سے لبریز کیجئے، دعائیں مانگیے اللہ سے، اور پوری امت مسلمہ کے لیے مذکورہ آج کے موجودہ حالات کے لیے، اس کے سدھار کے لیے، جتنے بڑے بوڑھے بچے مستورات مرد جتنے بیمار ہیں ان کی صحت کے لیے اللہ تعالیٰ سب کو صحت عاجلہ دائمہ عطا فرمائے اور سب کی زندگیوں میں خیر و برکتیں عطا فرمائے، اور اس موسم میں اس بیماری کے ایام میں جتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو شہادت کا عظیم مرتبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔